بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 26، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج ہے 27۔ وی لاگ نمبر 26، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر 27، وی لاگ نمبر 26۔ حضرت علی رضی اللہ باتفاق قرآن کے موعودہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے اس مرکزی منصب خلافت راشدہ کو تسلیم کرنے کے بعد آپ سے جنگ کرنے والوں کو باغی ہی قرار دیا جائے گا، لیکن یہاں فریق ثانی میں کیونکہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بھی ہیں، اس لیے شرف صحابیت کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کی حضرت علی رضی اللہ سے کوئی ذاتی اور انادی مخالفت نہ تھی۔ انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے اختلاف کیا، لیکن اس میں اجتہادی خطا ہو گئی، اس لیے ان کو حقیقتاً باغی نہیں کہہ سکتے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کو حقیقتاً باغی نہیں قرار دیتے تھے۔ اسی لیے منازعات کو ختم کرنے کے لیے ثالثی قبول کی، ورنہ اگر آپ ان حضرات کو حقیقتاً باغی اور اہل باطل سمجھتے تو حسب ارشاد ربانی آپ پر لازم تھا کہ جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ اور ان کی جماعت آپ کی اطاعت نہ کرتی، آپ جنگ کرتے رہتے۔ اسی بنا پر میں نے خارجی فتنہ حصہ اول میں کئی مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بغاوت صورتاً تھی، نہ کہ حقیقتاً، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انعقاد خلافت کے مختلف طریقوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خلیفہ سے بغاوت کی 2 صورتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے لیے دوسری صورت کی تجویز کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر تعویل قطعی البطلان نہ ہو بلکہ مجتہد فی ہو تو وہ گروہ باغی تو ضرور ہوگا، مگر قرآن اول میں ایسے گروہ کا حکم وہی ہے جو مجتہد مخطی کا ہوتا ہے کہ اگر وہ گروہ خطا کرے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، لیکن جب کہ خلیفہ وقت سے بغاوت کرنے کی ممانعت کی مشہور حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ میں وارد ہو چکی ہیں اور امت کا اجماع بھی اس پر منعقد ہو چکا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی بغاوت کرے تو آج ہم اس باغی کے عاصی ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ ازالۃ الخفا، جلد اول، ترجمہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 26۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، جو کہ نمبر ہوگا 27، اور وہ کل کا ویلاگ ہوگا۔ اور ناظرین، یہ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت مولانا بخاری اور خادم اہل سنت کے مسلک کا فرق مولانا لاہل شاہ بخاری لکھتے ہیں، یہ ان کا پڑھا اوپر تبصرہ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ایک دو ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کتاب کا نام میں نے بتایا کہ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ہیں، اور اس نے انتخاب ہے عبد الجبار سلفی، یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے ہیں،
خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جس در پہ خیرات آ کر گدھا تو گدھا انبیاء مانگتے ہیں، یہاں ملتی ہے دین دنیا کی راحت، اسی در پہ شاہ و گدھا مانگتے ہیں۔ مدینے میں اے نور بلوائے آقا، دعا ہم یہ شام و صبح مانگتے ہیں، محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔